أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على آبائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله عليه. ایک دن تو یہ دل چاہتا ہے کہ ہم 2 بجے ٹھیک شروع کریں اور 2:30 بجے ختم کر دیں. 2:30 بجے ممبر سے اتر آئیں تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2:30 بجے شروع ہوتی ہے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا نہیں وقت کیا ہے یہاں کا. ایک صلوات دینے والے. ہم کسی دن ایسا کر سکتے ہیں کہ 2 بجے شروع کریں گے اور 2:30 بجے ختم کر دیں گے. بعض والوں میں شکایت بھی نہ ہوگی اور آنے والوں کو بھی شکایت نہیں رہ جائے گی کہ ثواب مجلس تو مل گیا ہے. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ نیت ہے، نیت تو سب ہوتا ہے، نیت بہت خاص بات ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ہے کہ نہیں کہ جب وہ وائز اور ایک غریب بیچارہ تلاش میں روزی کی چلا اور وائز تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ بسم اللہ کے فوائد کیا ہیں، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اگر کوئی شخص پانی پہ بھی قدم رکھے تو ڈوب نہیں سکتا. سنا ہوگا واقعہ. وہ بیچارہ سنتا اور راستے سے گزر رہا تھا، تلاش میں روزی کی تھا. یہ وائس کیا تقریر کر رہے ہیں، رک گیا، سننے لگا. جب یہ سنا تو اسے اچھا لگا. روز دریا پار کر کے آتا تھا، روزی کی تلاش میں دور تک جاتا تھا، کشتی پہ بیٹھتا تھا، سفر کرتا تھا، ادھر اترتا تھا. آج جب واپس ہوا تو اس نے طے کیا کہ وائز نے جو کہا ہے، مقرر نے جو کہا ہے، ذرا اس پر تجربہ کریں. وہ پہنچا دریا کنارے اور بسم اللہ کہہ کے قدم رکھا پانی پر اپنے گھر جانے کے لیے، تو چلتا چلا گیا. اب اس کو بڑا یہ قدر ہوئی وائس کی بات کی. اس نے کہا چلو ان کا بھی ہم کچھ دعوت کریں، کھانا کریں. اتنا بڑا تحفہ انہوں نے دیا. روز کشتی پہ پار کر کے آتے تھے. وائس کے پاس پہنچا گا، حضور تمنا ہے کہ میرے گھر پہ کچھ کھانا ایک وقت آپ نوش فرما لے گا. ہاں ہاں. لے کر چلا وہاں جہاں سے دریا پار کرنا ہوتا تھا. جب آگے بڑھا تو اس نے دریا پر بسم اللہ کہہ کے پیر رکھے، وہ چلنے لگا. پلٹ کے دیکھا وائس کنارے کھڑے ہیں. بھئی آپ بھی تشریف لائیے. انہوں نے کہا احمق ہو، بغیر کشتی کیسے چلیں گے، ڈوب جائیں گے. کیا آپ ہی نے تو بتایا تھا بسم اللہ کہہ کے چلو تو نہیں ڈوبو گے، میں تو روز آتا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ نیت پر ہوتا ہے، تم نے نیت ٹھیک کی ہے، تمہارے لیے بسم اللہ فائدہ پہنچا رہی ہے. صلوات کو مظاہرے ہوں گے. تو ہے کہ نیت ہوگی پھر ٹھیک ہے. ہمیں نیت ہو گئی، ہم نے بھی مجلس پڑھ لی، آپ نے بھی سن لی. ایک اور صلوات مظاہرے. بسم اللہ ایک اور آپ کے سامنے تھا سا بات آگے یاد سنا دیں. ایک گھر میں ایک مومنہ تھی، ان کو بسم اللہ سے ہر کام کی شروع کرنے کی بہت عادت تھی. کوئی کام بسم اللہ. بہت مومنہ. دفاع سے جس کی زوجہ تھی وہ منافق تھا. اسے بڑا کھلتا تھا کہ جب دیکھیے یہ ہر کام ہے بسم اللہ. گلاس اڑایا تو بسم اللہ، پانی بھی کسی کو پلاس پیش کیا تو بسم اللہ. تو انہیں بڑا کھلتا تھا. انہوں نے اس کی عادت کو دیکھتے سوچا کہ ایسا کروں کہ یہ اس بسم اللہ کہنے پر شرمندہ ہو. انہوں نے کوئی تھوڑا سا کچھ سونے کی کوئی چیز، کوئی اشرفی گنی سونے کی کوئی چیز ان کو دے کر کہا اس کو امانتاً رکھ، جب مانگوں واپس کرنا. بسم اللہ کہہ کے لی. ایک کپڑے میں بسم اللہ کہہ کے اسے باندھا. اس کپڑے کو بسم اللہ کہہ کے ایک کونے میں رکھ دیا.
انہوں نے دیکھ لیا کہاں رکھا ہے. جب وہ بیچاری اپنے کام میں لگی مومنہ ہر بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا کے وہاں سے سونے کے ٹکڑے کو نکالا، لے جا کے دریا میں ڈال دیا. اب جب مانگوں گا یہ لا نہیں پائیں گی تو بسم اللہ کا اثر نہ پا کر خود شرمندہ ہوں گی. شرمندہ کرنے کے لیے انہوں نے اس سونے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال دیا اور جا کے اپنی دکان پر بیٹھ گئے کہ میں شام کو جب گھر پہنچوں گا کھانا مانگوں گا تو اس اپنے سے مانگوں گا لاؤ میری امانت دو. دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شکاری جس نے مچھلیاں کو شکار کی اور وہاں سے وہ جال میں پھنسائیں اور لے کے آیا بازار میں بیچنے کے لیے. یہ دکان پر بیٹھے تھے، اس نے کہا یہ 2 مچھلیاں خریدو گے؟ کہا ہاں لاؤ. کتنے کی ہیں؟ انہوں نے قیمت بتائی، انہوں نے قیمت دی. مچھلیاں خرید کے انہوں نے اپنے گھر بھیج دی اور بیگم سے کہلوا دیا پکا کے رکھنا، رات کو ہم آ کے کھائیں گے. یہ رات کو جب گھر پہنچے وہاں بیگم نے مچھلیاں صاف کی، پاک کی، سب کی. دیکھا ان کے اندر وہ سونا اس نے پھر کپڑے میں باندھا، بسم اللہ کہہ کے وہیں رکھ دیا جہاں رکھتی تھی. اب جب یہ آئے آ کے انہوں نے کھانا کھایا، خوب آرام سے کھا پی کے کہا وہ ہماری امانت تو لاؤ. انہوں نے لا کر دے دی. اب ان کو بڑی حیرت ہوئی، ہم تو دریائے پھینک کے آئے تھے، یہ کہاں سے واپس آئی؟ جب سارا قصہ معلوم ہوا تب ایمان لائے کہ بسم اللہ کا اثر کیا ہوتا ہے. صلوات محمد. بھائی آپ یہاں بیٹھیں گے تو ایسے نہیں، تو ایک کرسی یہاں رکھوا دی، قبلہ یہاں بیٹھیں گے، زیادہ زحمت نہیں. بھائی یہ کرسی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، آغا حسن عباس فطرت عظیم الشان، بڑی شخصیت ہے ان کی ساری دنیا میں، عالم کی حیثیت سے، جرنلسٹ کی حیثیت سے. بمبئی خدا جماعت میں مدتوں پیش امام، افریقہ میں پونا میں مدرسہ قائم کیے ہوئے، یہیں پڑھتے تھے ہم سب ساتھ میں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہماری مجلس سنیں گے بیٹھ کے. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. میں خیال کرو جب ایک بسم اللہ میں اتنا اثر ہے تو جس کے بغیر بسم اللہ ہی نہ ہو اس پر کتنا اس کا اثر ہو. صلوات محمد علیہ وسلم. ہم نے پہلے دن کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک فقرہ پیش کیا تھا، آج اسی پہ بات کر لیں. اور وہ یہ تھا کہ ہر روز ایک شخص نے پوچھ لیا اللہ کے نزدیک علی بہتر ہیں، افضل ہیں کہ ملک؟ ملائکہ افضل ہیں یا علی؟ تو اس پہلے دن کی تقریر میں ہم نے آپ کے سامنے اسے عرض کیا تھا کہ فرمایا حضور نے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب آسمانوں اور زمین میں جتنے ملک ہیں وہ تقرب الی اللہ کے لیے جب تک کہ محبت علی کو وسیلہ نہ قرار دے لیں. صلوات محمد علیہ. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا آپ نے بات کر لی ہے، بھائی حدیث ہیں اور میں اپنے عقیدے کے حساب سے، اس مجمع کے عقیدے کے حساب سے ہمیں یقین ہے. ویسے تو میں جو لوگ اس میں ذرا بھی شک کریں ان سے پوچھوں گا علی اور ملائکہ، میں معصومین اور ملائکہ، قرآن اور ملک، دین اور ملک، ان سب پر تو آپ سن کر ذرا سا فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. آپ بھی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں آپ ملک کے ساتھ نہ ہوں. آپ دوسروں پر کیا تعجب کرتے ہیں؟ ارے بھائی ہم میں سے ہر ایک وہ ہے جس کے کندھوں پر ہر وقت موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کون ہے کرامن کاتبین یا کرامن کاتبین؟ ہے نا 2 فرشتے جو ہر وقت ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور حدیث میں یہ کہ جو آج ہیں وہ کل نہیں ہیں.
ایک دفعہ جو ملک آ گئے آپ کے کاندھوں پر اور چلے گئے، وہ دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، اب دوسرے آئیں گے۔ اس کے خزانہ رحمت میں جس طرح کمی نہیں ہے، ویسے ہی اس کے خزانے میں جو یہ طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں ملک کی تعداد کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ من المہد الی اللحد، آغوش مادر سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہمارا سابقہ ملک سے ہے، اس کو فراموش نہ کریں۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت سورہ حامیم السجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حامیم السجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا آپ سب وہ لوگ کہ جو یہ کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول پر ثابت قدمی سے برقرار رہیں۔ یہ نہیں اس وقت مانا اللہ کو، بعد میں شک کرنے لگے، ایسا نہیں۔ جب سے مانا پھر اس پر صاحب مجموع البیان علامہ طبرسی نے اسی موقع پر کہ استمروا علیہا، اس پر باقی رہیں، باقی رہیں۔ زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر باقی رہیں، برقرار رہیں اپنے اس قول پر ثابت قدمی کے ساتھ۔ رب اللہ ہے، دل سے کہا، زبان سے کہا، عمل سے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہی ہے ایک مسلمان اور مومن کی شان، یہ اقرار ربوبیت کر لیا، صرف زبان سے نہیں عمل سے پیش بھی کرے، اس کو باقی رہے تو کیا ہوگا؟ یہ مجمع اس عقیدے کا جہاں جہاں ہے، ہم نے کہا اللہ دل سے، زبان سے، عمل سے مانتے ہیں۔ کون ہے جو نہیں مانتا؟ جب ہم نے اور آپ نے اس رب کو مانا اور تو باقی بھی رہے تو قرآن نے کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یاد رکھو جب تم اللہ کو مان لو گے اور برقرار بھی رہو گے اس کے اوپر تو تم پر ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے ڈرو نہیں، خوفزدہ نہ ہو، اس جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے جس کا وعدہ دنیا میں تم سے کیا گیا تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ یہاں پر صاحب مجموع البیان نے ایک اچھا فقرہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ انسان کی زندگی میں لازمی ملک کو آنا ہے۔ ایک عند الموت، موت کے وقت۔ کون ہے دنیا کے انسان جو یہ نہ کہے کہ ملک الموت؟ ایک وقت موت، ایک فی القبر، قبر میں، ایک عند البعث جب دوبارہ مبعوث ہوگا۔ 3 وقت اس کا سابقہ ملک سے ہونا ہے، موت کے وقت، قبر میں، بعثت کے وقت جب دوبارہ مبعوث ہوگا۔ یہ 3 وقت، یہ 2 فقرے کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہر ملک کیا کہے گا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں، حزن نہیں۔ یہاں پر انہوں نے کیا لکھا؟ خوف کیا ہے؟ ایک ذرا سا بچوں کے معلومات کے لیے،
خوف حزن. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ تو خوف نہ ڈر نہ حزن، ملال. خوف و ملال دونوں جس کو ہم اردو میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں، نہ خوف نہ ملال، نہ خوف نہ ڈر، نہ خوف نہ حزن، نہ خوف نہ کچھ رنج. مولانا آپ وہاں بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا؟ آئیے آئیے آئیے، آ جائیے. ایک اور صلوات سب مل کے محمد والے. میں کبھی کبھی رک کے بیچ میں کہہ دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مت کہا کیجیے، لیکن میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ سڑک پر جو ہمارا مجمع مجلس بیٹھ کے سنتا ہو وہ جامع نظمیہ کے حدود میں آئے تو اچھا لگے گا. ایک اور صلوات محمد والے. تو کیا ہے یہاں پر ایک اچھا فقرہ لکھا. کیا مطلب ہے وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہر ملک کیا کہے گا ہر مومن سے جو ربنا اللہ پھر باقی رہے؟ ملک کیا بشارت دے گا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف نہ حزن. یہ قرآن میں دونوں لفظیں بہت جگہوں پر آئی ہیں، بہت سی جگہوں پر ہے. لا تخف ولا تحزن کہاں پر کہا گیا آپ کو معلوم ہے؟ کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. ہم اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں ڈر ملال، لیکن یہ ملک کہہ رہا ہے لا تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، حزن نہ کرو. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جو اعمال گزر گئے، کسی شخص نے جو زندگی گزار دی، جو اعمال گزار دیے، ان پر اگر رنجیدہ ہے تو حزن، اور جو آگے کی زندگی میں ڈر اور خوف ہے، کیسا ہوگا ہمارا عمل، اس کا جو ڈر ہے وہ خوف. توجہ کی آپ نے؟ گزرے ہوئے اعمال پر فکر مندی ہے تو حزن، اور آنے والے اعمال پر اگر ڈر اور خوف ہے تو خوف. تو ملک نے کیا کہا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا. جو آگے آ رہا ہے نہ اس پر ڈرو، جو گزر چکا نہ اس پر رنجیدہ ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک ملک ایک عام مومن کو جب وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار پر باقی رہ جائے تو یہ بشارت دیتا ہے نہ گزرے ہوئے اعمال کا خیال کرو وہ بھی بخش لیے جائیں گے، نہ آگے کے عمل کی فکر کرو وہ بھی قبول کر لیے جائیں گے. عام ملک کے کہنے کا یقین آ جائے اور جن کے در پر ملک آئے ان کی شفاعت پر یقین نہ ہو. صلوات محمد و آل محمد پر. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد پر. کیا رشتہ ہے؟ میں نے پہلے دن عرض کیا ملک کا رشتہ کیا ہے. آج اسی پر سن لیے چند لفظ بس. ملک کا رشتہ اس گھر سے کیا ہے؟ روایات میں ہے، کیوں ہے وہ بھی بیان کروں گا. کیوں ہے؟ روایات میں کہ جب حضور معراج کی منزلوں پر گئے، جس آسمان سے گزرے لا تعداد ملک سامنے آتے گئے، جو آیا اس نے ایک تمنا ظاہر کی. مولائی مجمع ہے، ایک تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ جب پلٹ کے جائیے گا ہمارا سلام علی کو پہنچا دیجیے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. ہمارا ساتھ بہت روایات ہیں یہاں پر، بہت ہیں، لیکن میں اپنی حدود میں رہتے ہوئے مجلس کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے
سلام پہنچا دیجیے گا۔ کیوں یہ ملک کو اتنی محبت کیوں ہے ابھی بیان کروں گا۔ ملک کو نام علی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ مجھے یہاں پر وہ 2 قدم کے فاصلے میں فرنگی محل ہے، وہاں ایک بڑے شاعر گزرے تھے میاں عابد حسین۔ میں نے کبھی ان کی اس سلسلے میں پوری نظم آپ کو سنائی، پورا قصیدہ سنایا، مخمس ہے، اس میں کہ ایک یاد آ رہا ہے وہ سنا دوں۔ کیوں ہے ہر جگہ ان کا ایک خالی علی اخی محمد، علی خدا کا ولی، ماشاءاللہ شاعر، علی اخی محمد، علی خدا کا ولی، علی کا نام ہے نام خدائے لم یزلی۔ صلوات محمد علیہ۔ علی اخی محمد، علی خدا کا ولی، علی کا نام ہے نام خدائے لم یزلی۔ علی کے ذکر سے دین نبی کی بات چلی، لکھا ہے باب ارم پر بخط سبز و جلی، خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی۔ صلوات محمد علیہ۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ملائکہ پیشانی پر یا علی، پہلوؤں پر یا علی۔ تو جو ملک اور ایک وجہ اور تو ہے اس کی، وہ ابھی میں آپ سے ایک روایت کے ساتھ بیان کر دوں گا، اگر تسلسل میں بات آ گئی سامنے تو بیان کر دوں گا، ورنہ رہ جائے گی بعد میں۔ وہی معراج کی منزلیں ہیں، یہ بھی بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے تو عرض کروں، بڑی عجیب۔ کتاب الملائکہ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ ہمارے دوست حضرت علامہ تشریف فرما ہیں، حجت الاسلام والمسلمین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، آغا حسن عباس فطرت، بہت بڑے جرنلسٹ، تمام دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے، اوپر بیٹھ کے کبھی کبھی شعر و شاعری وہاں ہوتی تھی۔ مولانا کا یہی سامنے والا اوپر کا کمرہ تھا۔ ہلور کے ہیں، ہلور سادات کی بستی ہے، اور یاد ہے مولانا، دوستی کے لمحات یاد ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ مگر چونکہ ان کا تخلصی فطرت ہے تو ان کی فطرت میں صاف گوئی ہے اور محبت اہل بیت ہے، کسی کی مربت نہیں کرتے۔ چلیے تو میں آپ سے عرض کروں کہ حضور معراج کی منزلوں پر ہے۔ ایک جگہ ہمارے حضور نے بڑا ہجوم ملائکہ کا دیکھا، وہاں کی ایک چھوٹی سی روایت۔ آج میں خالی روایتی طور پر کچھ باتیں، ہمارے جسٹس جناب ہمارے حیدر عباس صاحب، ہمارے یہ بھی ساتھی ہیں، یہ بھی ہمارے ڈیبیٹس کے تقریروں کے ساتھی ہیں۔ اتفاق ہے کہ ایک ساتھی ادھر ہیں جو علوم قدیمہ اور اصل اور یہ اسر جدید کے دونوں طرف ماشاء اللہ سے، بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ روایتی طور پر میں کہ پہلے دن میں نے ایک حدیث بیان کی تو ذرا اس کو آج اسی پہ بات چھڑ گئی ہے، اسی کو آج تمام کر لیں۔ کل کی آنے والی تقریر میں میں پیشگی بیان کیے دیتا ہوں کہ جو حضرات جہاں بھی ہوں وقت سے تشریف لے آئیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی، اور ورنہ ہم یوں ہی بیان کریں گے۔ آپ بیچ سے آتے جائیں، آپ بیچ سے سنتے جائیں، آپ کو یہ نہ لگے کہ پہلے کیا گزرا، وہ پہلے کیا بات ہوئی۔ تسلسل جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سمجھ لیں کہ ہمارا مجمع سڑک پر بیٹھ کے نہیں سن رہا ہے، مدرسے میں آ کر سن رہا ہے۔ سڑک پر بیٹھ کے سن لیجیے آپ، لیکن سامنے آپ کو سواریاں جاتی ہوئی دکھلائی دیں گی، اور یہاں بیٹھ کے سنیں گے آپ تو چاروں طرف آپ کے ملائکہ بھی گھومتے ہوئے ملیں گے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ آئیے تو ہم نے کیا کہا، حضور آسمانوں کی بلندیوں، معراج کی منزلوں، بہت معراج کے تفصیلات ہیں۔
بڑی عجیب روایت. اور ایک جگہ بہت ہجوم ملائکہ کا لے کر جا رہے ہیں سلسلہ ہے جانے والوں کا. مختلف مناظر تھے معراج کے. یہ بھی تھا جا رہے ہیں ملک. کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل ساتھ میں ہیں. یا رسول اللہ آگے بڑھیں. بس کہہ سکتے تھے, توجہ ہے, کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آگے بڑھیں. رک گئے اسی صف میں. سنیے گا روایت. جبرائیل یہ بتاؤ, یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اس کی تو مجھے بھی خبر نہیں, اس کی تو مجھے بھی خبر نہیں. میں تو جب سے ہوں یہی دیکھ رہا ہوں, جب سے ہوں یہی دیکھ رہا ہوں. یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور جن کو ایک دفعہ جاتے ہوئے دیکھا دوبارہ نہیں دیکھا, جن کو ایک دفعہ جاتے ہوئے دیکھا دوبارہ نہیں دیکھا. ابراہیم تمہاری عمر کیا ہے؟ جب سے ہوں تو عمر کیا ہے؟ یا سر مجھے اتنا تو نہیں معلوم کیا عمر ہے, اتنا اندازہ ہے بھائی ہمارے جیسے کہتے نہیں لوگ. ان کا سن پیدائش کیا ہے, تو گھر کی بیویاں کیا کہتی ہیں, ان کو سن من نہیں یاد رہتا ہے. بھائی جب وہ فلاں کے یہاں وہ فلاں بچہ پیدا ہوا تھا یا فلاں کی شادی ہوئی تھی تو سب میں پیدا ہوا. وہ حساب سے اسی سے لگایا جاتا ہے. جب وہ بہیا آئی تھی, سیلاب آیا تھا تو سب وہ پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. بھیا وہ آپ لوگ بھول گئے جب وہ بخار بہت تیز ہوا تھا نا, اس کو کتنا عرصہ ہوا, 4 سال سے 10 سال تو ہو گئے ہوں. اس بخار کے وقت جب وہ بہت پریشان تھی نا, وہ تو ان کے یہاں ولادت ہوئی. تو حساب یوں لگا لیا جاتا ہے. تو جو حساب کا انداز ہم لوگوں کیا ہے, معاذ اللہ, ان کا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کون سا سن. ہاں اتنا معلوم ہے کہ اللہ ایک ستارے کو خلق کرتا ہے 30,000 سال میں ایک دفعہ. بہت عجیب روایت ہے. 30,000 سال میں ایک ستارے کو خلق کرتا ہے, اور میں اب تک اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. یہ تو آپ نے بہت سنی روایت جو میں نے بیان کر دی, لیکن اس سے کسی کی عمر کا اندازہ آپ نہیں کر پائیں گے. کتنی, یہ تو آپ نے اندازہ بھائی بہت ہوگی عمر, بہت ہوگی. اب میں وہ عمر بیان کروں کہ آپ حیران ہو جائیں. جبریل کے ساتھ ذرا آگے بڑھے تو کیسے معلوم یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کب سے آ رہے ہیں, کب تک جائیں گے. تو ایک جبرائیل نے دیکھا اور رسول نے, حضور نے بھی دیکھا, ایک بہت سن و سال والے ایک اور بڑے بزرگ ملک سامنے بیٹھے ہیں. بہت بزرگ, ملائکہ میں بھی بہت بزرگ. ان سے پوچھا جائے, ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ کب سے آ رہے ہیں, کب سے جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے جا رہے ہیں. بھائی یہ ہم کو بھی نہیں معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم. اب یہ سن میں بہت زیادہ ہیں, جبرائیل سے بھی کچھ زیادہ ہی ہیں. آپ کو بھی نہیں معلوم, بھائی ہم کو بھی نہیں معلوم. آپ کا سن کتنا ہے؟ سن سنیے گا ذرا, آپ بتائیے آپ کا سن کتنا ہے؟ اس بوڑھے بزرگ, اب بوڑھا میں کیا کہوں, اس بزرگ ملک نے جواب دیا, اللہ سبحانہ و تعالی ایک ستارے کو خلق کرتا ہے جو میں دیکھتا رہتا ہوں وہاں بلندی پر 4 لاکھ سال میں ایک دفعہ خلق کرتا ہے. وہ 30,000 سال تھے, 4 لاکھ سال میں ایک دفعہ خلق کرتا ہے, اور میں اب تک 4 لاکھ مرتبہ اسے دیکھ چکا ہوں. صلوات محمد علیہ. جب کوئی حد نہ بتا سکے گا تو اب کیا بتایا جائے کہ ہے کیا.
حضور آگے بڑھے، جو ناکوں کی قطار پر کتابیں چلی جا رہی ہیں، ایک ایک ملک ہر ایک کو بیٹھا ہے، ایک کتاب اٹھائی، اب جو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب لکھے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات محمد فضائل لکھے۔ یہ ہے کیوں ملک کی محبت؟ بات صرف اتنی عزیزان گرامی کہ جب ایک کائنات ہے جس کو ہم آپ جانتے ہیں کہ جو علم واجب میں ہے، وہ واجب الوجود، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، یہ اس کے علم میں کب سے اور کیا۔ ہاں ہم اور آپ اپنی اس امکانی زندگی کو سامنے رکھ کر اندازاً کچھ بات کریں اور سامنے احادیث پس منظر میں ہے۔ وہ وقت کہ جب تخلیق ہو رہی ہے اس کائنات کی، ہر طرف سناٹا ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور جس کے علم میں سب کچھ ہے، اس نے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا۔ اذا اراد ان یقول له کن، آواز دی کن ہو جا، اور اس کن کے ساتھ عالم امکان، یہ عالم ممکنات، یہ وہ جو متغیر و حادث ہے، یہ وہ جس کو ہونا اور مٹ جانا ہے، یہ وجود میں آنے لگا۔ یہ عرش، وہ لوح، وہ کرسی، وہ قلم، وہ فضائیں، وہ آسمان، وہ بلندیاں، وہ ستارے، وہ سیارے، وہ کہکشائیں، وہ زمینیں، زمینوں پر بہتے سمندر، سمندروں کی گہرائیوں میں مخلوقات، بڑے بڑے بلند پہاڑ، ان پہاڑوں کے سینوں میں مخلوقات، یہ چھوٹے سے چھوٹی ایک مخلوق کو دیکھو اور بڑی سے بڑی کائنات کو دیکھو، سب اس کے قلم قدرت سے وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ کہیں ایک چھوٹی سی تتلی اڑ رہی ہے، اس کے پر و بازو پر کیسے کیسے رنگ ہیں، پانی کی گہرائیوں میں چھوٹی سی مچھلی تیرتی چلی جا رہی ہے، کتنے رنگ ہیں، درختوں پر طرح طرح کے پھول، نقوش، ان پھولوں کے بازوؤں پر، پھولوں کی پتیوں پر، ان کی نازک رگوں کے اندر کتنے رنگ، کتنی نرماہٹ، کتنی ان کے اندر تراوٹ، کتنی خوشبو، یہ سب خلق ہوتا چلا جا رہا ہے، خلق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی عالم میں اب کیسے پہچانا جائے کس کے لیے خلق ہوا؟ جس نے تخلیق کی منزلوں کو بیان کیا، اس نے بتلایا، آواز آئی کن ہو جا، فخلق منہا نوراً، ایک نور خلق ہوا جس کی روشنی میں کائنات پہچانی جانے لگی۔ پھر آواز آئی کن ہو جا، فخلق منہا روحاً، اس سے ایک روح کو پیدا کیا گیا، اور مزج النور بالروح، روح کو نور سے ملا دیا گیا۔ جس نے پکار کر یہ کہا، اس نے کہا جب نور کو روح سے ممزوج کر دیا گیا، فخلقنی وخلق علیا وفاطمۃ والحسن والحسین صلوات محمد وآل محمد۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، فرما رہے ہیں جب یہ ہو گیا تو اللہ نے میرے نور، اب کیسے کائنات، وخلقنی، مجھے، وخلق علیا، علی کو خلق کیا، وفاطمۃ والحسن والحسین۔ اب حضور نے فرمایا اس وجوہ پر غور کر لیجیے گا، پھر میرے نور کو شگافتہ کیا گیا، وخلق من العرش، میرے نور سے عرش کو خلق کیا گیا، پھر نور علی کو شگافتہ کیا گیا، دو حصے کیا گیا، اس سے ملک کو خلق کیا گیا۔ اب پہچانا آپ نے ملک کی نسبت کیا ہے علی سے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں یوں ہی زحمت نہیں دیتا ہوں، کوئی بات بھی ہو اس کے پیچھے پس منظر میں یا آیت ہے یا حدیث ہے یا روایت ہے، ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد روایت تمام ہوتی ہے کہ
نور جناب فاطمہ سے خلق کیا گیا آسمانوں اور زمین کو. اور میں نے بہت پہلے کبھی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا عرض کیا تھا کہ یاد رکھنا نور سیدہ سے آسمان و زمین ہے. جس کو سیدہ سے محبت نہ ہوگی اس کو اس کائنات میں رہنا حرام ہے. صلوات محمد والے محمد والے. نور امام حسن اس سے خلق کیا گیا آفتاب و مہتاب، اور نور امام حسین اس سے جنتیں تخلیق ہوئیں، مقابل میں جہنم خلق کر دیا گیا. اب یہیں سے پہچان لو کہ جو حسین کی محبت رکھے گا جنت اسی کے لیے ہے. اپنے مالک کو پہچانتی ہے، جو محبت والا ہوگا آنے دیا جائے گا، جو محبت والا نہ ہوگا رد کر دیا جائے گا. صلوات محمد والے محمد. اور عزیزان کرام اس لیے حضور نے بھی بتلانے کے لیے کہ کیا نسبت ہے. ایک موقع پر حضرت ابوذر سے فرمایا جاؤ ذرا علی کو بلا لاؤ. حضرت ابوذر آئے، دق الباب کی آوازیں دی، کوئی جواب نہ ملا. واپس گئے، یا رسول اللہ علی نہیں ہے گھر میں. میں نہیں ہے، جاؤ پھر بلاؤ جا کے. پھر آئے ابوذر، پھر آواز دی، جب کوئی جواب نہ ملا تو گھر کے اندر دیکھا چکی چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. خیال کیا چکی چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. پھر علی آئے، بتلایا رسول نے بلایا ہے. گئے، جا کر واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ علی کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، چکی کے پاس کوئی تھا نہیں، چکی چل رہی تھی. فرمایا اللہ نے ان سیاح ملائکہ کو خلق کیا ہے جو آل محمد کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. ایک صلوات محمد والے محمد. میں نے شروع میں عرض کیا کہ سب کے ساتھ ملک. حضور تشریف فرما ہے، کسی سے باتیں کر رہے ہیں، سامنے سے حضرت جابر کو حضرت ابوذر گزرے. حضرت ابوذر نے جاتے جاتے دیکھا کہ رسول کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے. سلام کرنا چاہا، مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ خلل پڑ جائے. حضور کسی سے گفتگو میں مشغول ہیں، آگے چلے گئے. یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گی روایت. تھوڑی دیر بعد تشریف لائے واپس حضرت ابوذر، دیکھا آپ حضور تنہا ہیں. آئے، سلام کیا، قریب بیٹھے. حضور نے کیا فرمایا، اے ابوذر جب تم جا رہے تھے تو تم نے سلام نہیں کیا؟ کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا تھا، میں نے خیال کیا کہ خلل نہ پڑے. فرمایا ہاں جو میرے پاس بیٹھے تھے وہ جبرائیل تھے. کم سے کم اس سے پہچانو کہ رسول کے اصحاب میں وہ بھی تھے جن کو جبرائیل یا جبرائیل جن کو دیکھتے تھے. اور اے ابوذر تم تو گزر گئے، جبرائیل تمہارے سلام کے مشتاق تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر ابوذر ہم پر سلام کرتے تو ہم جواب دیتے. اتنا پہچانا آپ نے کہ ایسے تھے اصحاب علی کہ جن کے سلام کے جبرائیل مشتاق ہوتے تھے. صلوات محمد والے محمد مشتاق ہوتے تھے. اور اے ابوذر میں مجمع سے بھی تمنا کرتا ہوں اس دعا کو ضرور پڑھا کیجئے، بڑا فائدہ ہے. اے ابوذر تم وہ کون سی دعا پڑھتے ہو جس کے لیے جبرائیل نے بتلایا کہ آسمانوں کے ملک اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے مشتاق ہیں. کتابوں میں ملے گی آپ کو. وہ کون سی دعا اے ابوذر جس کو تم پڑھتے ہو یہاں اور آسمانوں میں ملک پڑھتے ہیں؟ لا اس سے اندازہ کرو کہ یہ ہے بزم رسالت، اور یہ ہے علی کے دوستدار وہ اصحاب کہ جو یہاں دعا پڑھ دیں تو ملک دوہرا رہے ہیں. جواب دیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، میں یہ پڑھتا ہوں اللہم انی اسألک الامن والایمان بک والتصدیق بنبوتک والعافیت من جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغنی عن شرار الناس. میں یہ دعا پڑھ لیا کرتا ہوں.
یہ وہی جبرائیل ابو ذر ہے کہ جن کی یہ عظمت اور آخر عمر ان کی کیفیت کیا تھی کہ جب گزرتے تھے مدینے کی گلیوں سے تو ایک نعرہ تھا ابو ذر کی زبان پر، جدھر سے گزرتے تھے بلند آواز سے کہتے ہوئے چلتے تھے، علینا خیر البشر۔ کل جو میں نے القاب سنائے ہیں ان میں خیر البشر، علینا خیر البشر، ہمارا علی۔ کتنا پیار ہے اس لہجے میں، ہمارا علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر، علینا خیر البشر، فمن ابا فقط کفر، جس نے اس سے انکار کر دیا اس نے کفر اختیار کر لیا۔ یہ ہے ابو ذر جو علی کی عظمت کو اس طرح بیان کرتے تھے، صلوات محمد والے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے جو حضرات حج پر جا چکے ہوں، میری اس گفتگو کی دلیل اور ثبوت میں موجود ہے، جو حج پر جا چکے ہوں، جب مدینے جائیے گا روضہ رسول تک جائیے تو روضہ رسول میں پہلے ایک رواق آئے گا، ادھر سے گزریے اور سیدھے ہاتھ پر دیکھیے، اس جگہ کا نام باہر لکھا ہوا ملے گا، باب جبریل۔ بات کیا ہے؟ یہ ہے معاذ اللہ بلا تشبیہ روضہ رسول، اور یہ ہے باب جبریل۔ سامنے جو قبر رسول ہے اس پر سامنے جو دروازہ بنا ہوا ہے وہ دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے وہاں کے حاجب سے پوچھا یہ دروازہ کیسا ہے؟ وقت مل گیا، سناٹا تھا، جو کھڑا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ دروازہ کیسا ہے؟ بہت بڑا حظیرہ قبر کا، یہ دروازہ کیسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ھذا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ آپ نے سن لیا کہ اس نے کیا کہا؟ وہ میرے ذہن میں فوراً بات آئی، اس نے کہا ھذا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا گھر ہے۔ ادھر کیا ہے؟ باب جبریل۔ وہ گھر کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے قبۃ الوحی، جہاں وحی الہی کا نزول ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کا نام قبہ آدم، معصومہ کے گھر کا نام، جناب خدیجہ کے گھر کا نام قبۃ الوحی، جہاں جبرائیل آتے تھے۔ باب جبرائیل کس مناسبت سے ہے؟ یہ دروازہ خالی جبرائیل نہیں، جس ملک کو بھی آنا ہو وہ یہاں حاضری دیتا تھا اور اس کے بعد اپنی بلندیوں پر جائے۔ یہ ہے بیت فاطمہ۔ روایت میں ہے کہ آج بھی جب یہ ہے کہ تو تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ، آپ سورہ انا انزلنا میں پڑھا کرتے تنزل الملائکہ، تمام ملائکہ جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں امر رب کو لے کر، تو روایت میں ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو زمین پر آئے اور اپنا کام کر کے اگر واپس جانے لگے تو پہلے بیت فاطمہ تک آئے گا تب واپس جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے آپ کے لطف کے لیے عرض کرتا چلو اس ایک صلوات سے مل کے محمد آ جاؤ۔ واحد سبزواری کا واقعہ میں کبھی کبھی بیان کر دیا کرتا ہوں دلچسپی کے لیے کہ ذرا سنیے گا۔ ممبر سے بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، کہنے لگے ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے بڑی مشکل میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ ممبر پر بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور حضور کی شان میں بیان کر رہے ہیں، اتنے میں ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ حضور کے پاس 12,000 دفعہ جبرائیل وحی لے کر آئے۔ تو کہنے لگے ایسی مشکل میں پھنسا تھا کہ کبھی اس سے پہلے نہیں۔ یہ ایک چاہنے والے نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ حضور کے پاس تو 12,000 دفعہ آئے، علی کے پاس کتنی بار آئے؟ اب کیا کہوں کہ حضور کے پاس تو وحی لے کر آتے تھے 12,000 دفعہ، وہ علی کے پاس کئے دفعہ آئے؟ کہ کہنے اتنے میں ذہن میں جواب آیا فوراً، میں نے کہا رسول کے بعد 12,000 دفعہ آئے تھے، علی کے پاس 24,000 دفعہ آئے تھے۔ کہا یہ کیسے آپ نے کہا؟ کہ رسول نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علی شہر کا علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب جبرائیل دروازے سے آئے ایک دفعہ، جب واپس گئے
دو دفعہ صلوات محمد وآل محمد پر. بس ہنسی جانے کا. ہمارے اور آپ کے امام کربلا کے راستے میں ایک شخص نے سلام کیا. کہاں سے ہو تم؟ کوفے سے. کہا ہے شخص یہاں ملے، مدینے میں ملتے تو میں تمہیں وہ جگہیں دکھاتا کہ جہاں ملائکہ کے آنے جانے کے نقوش ہیں. نقوش ہیں ان کے آنے جانے کے. تو میں بتلاتا ہوں ان جگہوں کو. اور ہم اور آپ اس عقیدت کے ساتھ ہیں کہ جہاں ملک کا آنا جانا رہتا ہو، جس دروازے سے ہمیشہ وابستہ رہتے ہو، چکی چلانا ہے تو آنا ہے. چھوٹے چھوٹے شہزادے اگر باہر سے آ رہے ہیں، زلفوں میں، رخسار پر، چہرے پر، سر کے بالوں میں اگر ریت اور گرد ہے تو روایت جبرائیل آسمان سے تشت لے کر آئیں گے، بہشت کے پانی سے حسنین کے گیسوؤں کو دھلائیں گے. جہاں ملک اس طرح سے خدمت گزاری کرتے ہو، وہاں میرا اور آپ کا آقا حسین. اب مدینہ چھوڑنا ہے. سب سے خدا حافظ ہونا ہے. تاریخ میں ہے کہ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے، کل کا دن، آپ دن بھر مصائب میں آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے. ایک کے بعد ایک گھوڑے کو بدلنا شروع کیا. بعض روایات ہے کہ 8 گھوڑوں تک بدلے. 7 کو سب مانتے ہیں. جس گھوڑے پر آپ بیٹھے تھے اس کے 2 نام ہیں. ایک ذوالجناح، دوسرے مرتجس. اسی کو ذوالجناح بھی کہتے ہیں، اسی کو مرتجس بھی کہتے ہیں. یہ وہ گھوڑا ہے جس پر آپ کے ہمارے حضور جنگ احد میں جس کی پشت پر تھے. لوگوں کو تعجب ہوگا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی گھوڑے کی عمر اتنی کیسے؟ کہاں حضور پشت پر جنگ احد 2 ہجری 3 ہجری 3 ہجرت، اور کربلا 60 ہجرت. اتنا زمانہ کیسے؟ لیکن اس کے لیے کسی کو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ اتنا زمانہ کیسے. لیکن منسوب کس سے ہے؟ رسول سے. اور رسول کے پاس یہ کب آیا تھا؟ تھوڑا سن لیجئے. رسول کے پاس یہ کب آیا تھا؟ ذوالجناح توفتن، جب امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت سے پہلے. جب کچھ وقت گزر گیا اور ہمارے آپ کے آقا حسین اس دنیا میں آئے. وقت گزرا، 2 سال 3 سال 4 سال، رسول اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہیں. کتنے میں امام حسین گھر سے باہر آئے. سامنے رسول کا گھوڑا مرتجس، خوبصورت، بہت ہی حسین پیکر. امام حسین نے دیکھا، خواہش کی، روایت ہے تمنا کی کہ اس گھوڑے پر سوار ہو. تاریخ میں جیسے ہی امام نے یہ چاہا کہ گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑا خود بخود امام کے قریب آ گیا. دنیا آج میں نے جان کے اس لیے کہ مصائب میں کوئی کمی نہ ہو. گھوڑا امام حسین سے قریب آیا، زمین پر بیٹھ گیا. کتنا پہچانتا ہے اپنے اوپر سوار ہونے والے رہوار کے جذبات کو. زمین پر بیٹھ گیا. امام حسین آگے بڑھے، لوگوں نے سہارا دیا.
کمسن شہزادہ پہلی بار جب گھوڑے پر بیٹھ چکے تو لوگوں نے پلٹ کر چاہا کہ رسول کو مبارکباد دی. آج آپ کا نواسا پہلی بار گھوڑے کی پشت پر بیٹھا. لوگوں نے دیکھا رسول سامنے کھڑے زاروں قطار رو رہے, زاروں قطار رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کچھ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ کی آنکھوں میں اس طرح؟ جواب ملا نہیں, تم سے کوئی خطا نہیں, بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اس گھوڑے نے آج اپنے سوار کو اپنی پشت پر نرمی سے سوار کیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا میرا یہ شہزادہ تیروں سے چھلنی جسم ہوگا اور یہ گھوڑا اسی آہستگی سے ان کو زمین پر اتارے گا. اس روایت کو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ اسی سے اندازہ کر لو کہ عام عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو رسول کی زبان سے نکل جائے وہ ہوتا ہے. اگر جنگ موتا میں جا رہے ہیں اور آپ نے فرما دیا پہلے یہ پھر یہ پھر یہ, اگر یہ شخص شہید ہو جائے تو یہ سردار, یہ شہید تو یہ سردار, تو ایک یہودی نے کہا جب کسی نبی کی زبان سے اگر کہہ کے بھی کوئی بات نکل جائے تو وہ ہوتی ہے. اگر آپ نبی ہیں تو ایسا ہوگا, اور پھر یہی ہوا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آخر میں اگر کوئی نہیں تو جعفر تیار اس لشکر کے سردار ہوں گے. تو اگر میرا یہ شہزادہ جس طرح آج سوار ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت یہ گھوڑا اپنی پشت سے اسی نرمی سے اتارے گا. وہی گھوڑا ہے کربلا میں امام حسین پہنچے, اس جگہ پہنچے جہاں سے کبھی یہ گھوڑا گزرا ہے, جگہ کو پہچانا, رک گیا. امام حسین نے گھوڑے بدلنا شروع کیے, لیکن ہر گھوڑا پہچانتا ہے امام کی مرضی کو, بدلتے جا رہے ہیں. آخر لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک عجب بات ہے کہ میں آپ کے سامنے جتنے بھی نام بیان کر دوں آپ خاموش رہیں گے. یہ بچپن سے دیکھتا آتا ہوں, سنتا آتا ہوں, بچپن سے یہی منظر میں دیکھتا چلاتا ہوں, سنتا چلاتا ہوں. اسی ممبر پر بڑے بڑے ذاکرین کو میں نے سنا جب میں بہت چھوٹا کر یہاں بیٹھ جایا کرتا تھا, وہ بھی جب اس روایت کو پڑھتے تھے تو میں نے یہی منظر دیکھا اور ابھی اس کو تجربتاً بیان کرتا ہوں. مولا نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ طف کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ نام بیان. جب مولا نے پوچھا اور بھی کوئی نام, تو لوگوں نے مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. دیکھیے آوازیں بلند ہو گئی. جب لفظ کربلا آتا ہے تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں, یہ دل کا تعلق ہے. وہی میرا اور آپ کا آقا حسین مدینے سے چلنا چاہ رہے ہیں. گھوڑا منگوایا گیا, رسول کا گھوڑا. امامہ منگوایا, صحاب نام اس کا, رسول کا ماما, سر پر ماما رکھا. زرہ منگوائی, یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی روایت, آپ بے چین ہو جائیں گے. زرہ منگوائی رسول کی, زرہ پہنی. کبھی رسول کو ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی, کبھی استعمال کر لیا. امام حسین جب کربلا میں عاشور کے دن تو وہی زرہ پہن کر, صرف بتلانے کے لیے لوگوں سے جا کے پوچھا اے لوگوں تم کو تمہارے نفوس کی قسم دیتا ہوں یہ بتلاؤ کیا یہ وہی زرہ نہیں ہے جو رسول کے جسم پر ہوتی تھی؟ لوگوں نے ہاں اے امام حسین, ہاں یا حسین ہم اس کو پہچانتے ہیں. آپ نے تو سن لیا. جب بعد شہادت حسین ایک عجب منظر تھا, بسارے سعد نے امام کی اس زرہ کو حاصل کیا, اپنے جسم پر پہنا اور لے کر آیا اہل حرم کے سامنے تاکہ پہچنوائے کہ دیکھو حسین کا نیچے پہنتے تھے, آج میرے جسم پر. دیکھ کے تڑپ گئی شہزادی زینب, وہ پسارے سعد تو دیکھ رہا ہے کہ رسول کا نواسا. چھوٹا نیزہ جو تحفۃ رسول کو ملا تھا وہ نیزہ لیا, زرہ امامہ دوش پر سوار, اسی گھوڑے پر سوار ہوئے, ناقہ رسول ساتھ میں ہے. جب چلنے کا ارادہ کیا کچھ بیویاں آگے بڑھی,
ایک بوڑھی جدہ ماجدہ، تو بعض روایات میں ہے یہاں پر کہ امیر المومنین کی بہن وہ بہت ضعیف ہیں، وہ بھی آئی ام ہانی، انہوں نے بھی آ کر اپنے بھائی اپنے بھتیجے کو رخصت کرنا چاہا، لیکن جناب ام سلمہ کا رخصت کرنے کا انداز عجب ہے۔ بوڑھی دادی سنا، اپنے حجرے سے باہر نکلی، کیا میں نے سنا کہ میرا حسین جا رہا ہے؟ لوگ سہارا دے کر لے چلو، لے کر وہاں آئے جہاں امام۔ بیٹا تم کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ جواب دیا جدہ ماجدہ عراق کا ارادہ ہے۔ کہا بیٹا عراق کا رخ نہ کرو، دیکھو تمہارے نانا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرا نواسا عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے۔ بس چند جملے آپ کے سامنے، عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور دیکھو بیٹا انہوں نے مجھے یہ خاک دی تھی ایک شیشے میں، اور یہ کہا تھا کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ امام نے فرمایا اے جدہ ماجدہ آپ کے پوتے کو اس کی بڑی خبر ہے کہ وہ کہاں شہید کیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کا نواسا آپ کو دکھلا دے کہ کہاں شہید کیا جائے گا میں، اور کون سی سرزمین ہوگی میں بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ کے خالی ہاتھ اٹھایا، تاریخ لکھا زمینیں پست ہو گئیں، سامنے کربلا نظر آئی۔ دیکھیے جدہ ماجدہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نواسا گھوڑے سے گرے گا، جہاں وہ شہید کیا جائے گا، جہاں اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اور یہ خاک میں بھی دے رہا ہوں، برابر میں رکھ لیجئے، جب کبھی یہ بھی خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین شہید کر دیا گیا۔ اس بات کو روایت کو یہی میں تمام کر لوں آپ کے سامنے کہ روز عاشورہ تک عالم یہ تھا جناب ام سلمہ کا روایات میں ہے کہ جب امام حسین رخصت ہو گئے اور چلے گئے اپنے سفر پر، تو اب حالت یہ تھی جناب ام سلمہ کی کہ روز آتی تھی اور شیشے کو غور سے دیکھتی تھی جس میں دونوں خاک موجود تھی، روزانہ غور سے دیکھتی تھی، دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن عاشور کا دن تھا کہ اب جو ام سلمہ آئی تو دیکھا دونوں شیشوں میں خاک خون تازہ بن کر جوش مار رہی ہے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کر نکلی، اے لوگوں میرا حسین شہید کر دیا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس میں بات کہیں تمام کر دیتا، اتنا عرض کر لوں کہ امام چلے کربلا کی طرف، آئے 2 محرم کو، اور پھر جس گھوڑے پر آپ تھے جب اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری شہادت ہوگی۔ اپنے عزیزوں کو جمع کیا، اب خیموں کو درست کر لیا جائے، سب کچھ ہو چکا دوستوں عزیزوں۔ ہاں اس وفادار گھوڑے نے آخر تک اپنی وفاداری کس طرح نبھائی اور اسے سن لیجئے۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ بیویاں اپنے سرپرست کو رخصت کر کے در خیمہ پہ انتظار میں کھڑی ہیں، اب نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، کون بتلائے کہ کربلا میں میدان میں حسین پر کیا گزر رہی ہے کہ اتنے میں در خیمہ پر دوڑتا ہوا ذوالجناح آتا ہوا دکھائی دیا۔ بیویاں آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی، دیکھا ذوالجناح جسم پر سے خون بہ رہا ہے، تیروں تلواروں سے چھلی ہے، آگے بڑھ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، یہ بتلا میرا بابا کہاں ہے؟ مقتل کی طرف اشارہ کیا، وہاں میرا آقا یکا تنہا زمین گھر پر